نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اللہم فقہنا فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفسیر۔ والوالدات اور مائیں والدہ چھوٹی گول تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور جمع کے لیے بڑی تا کے ساتھ۔ یرضین دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حولینی 2 سال، کاملینی 2 مکمل، لمن واسطے اس کے جو ارادہ کرے، آئیں یہ کہ یتیمہ وہ پورا کرے گا، الرضاعہ مدت رضاعت کو، وعلی اور اوپر المولودی مفعول کے وزن پر ہے جو پیدا ہوا ہو، لہو جس کے لیے، مراد ہے والد جس کا بچہ ہے، رزقہن ان کا رزق یعنی کھانا، وکسوتہن اور ان کا کپڑا، بالمعروف معروف طریقے سے، لا تکلف نہ تکلیف دیا جائے گا، کلف یکلف تکلیف کسی کو پابند کرنا کسی چیز پر، جب آپ کسی کو کسی چیز پر پابند کرتے ہیں گویا آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں، نفس کسی نفس کو، الا مگر یعنی نہ تکلیف دی جائے گی، نہ پابند کیا جائے گا، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے گا ایک دوسرے کو نقصان دینا، والداتن والدہ کو یعنی ماں کو، یہ واحد ہے، بولدہا اپنے بچے کی وجہ سے، کسی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے ستایا نہ جائے، ولا مولود اور نہ باپ کو، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث اور اوپر وارث کے ہے، مثل ذالک اسی طرح حکم ہے، فإن پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، اگر یہاں الف نہ ہوتا تو پھر سمبل تھا کہ ارادہ کریں، اب یہ الف کی وجہ سے تثنیہ ہے، دونوں کی طرف اشارہ ہے یعنی ماں اور باپ دونوں۔ فصالاً دودھ چھڑانے کا، فصال کا لفظ فصل سے ہے، فصل کا اپوزٹ ہے وصل، کہتے ہیں جوڑنے کو، ملانے کو، اور مفعل کہتے ہیں الگ ہونے کو، لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، جدا کرنا، اسی طرح کتابوں میں بھی فصل اول فصل دوم لکھا ہوتا ہے یعنی ایک حصے کو جو دوسرے سے جدا کرے، یہاں بچے کے دودھ چھڑانے کے لیے آیا ہے، عربی میں نظام بھی آتا ہے، خا تو آمیم انترازن باہم رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاورن اور باہمی مشورے سے، شین واو را روٹ ہے اس کا، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ اور اگر اردتم ارادہ کیا تم نے، ان تسترضعوا یہ کہ تم دودھ پلواؤ، را زواد عین روٹ ہے اس کا، یعنی جب کسی سے دودھ پلوانا مانگو کہ کوئی اور پلوا دے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم سپرد کر دو تم، سونپ دو تم، کسی کو ادا کر دینا، ما آتیتم جو دینا تھا تم نے یعنی جو ارادہ کیا تم نے دینے کا، بالمعروف معروف طریقے سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ والوالدات اور مائیں طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ یا اپنے گھر میں بسنے والی، سب کے لیے، یرضین اولادہن وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں، حولینی کاملینی 2 پورے سال، ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے لڑکی کی مدت رضاعت 2 سال اور لڑکے کی 2.5 سال ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، قرآن کی جو آیت ہے کہ 2 سال پورے پلائیں، ارادہ کر لیں، اور 2 سال بھی ہجری کیلنڈر کے مطابق،
لیکن یہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، جو ارادہ کرے رضاعت کی مدت پوری کرنے کا۔ جیسے طلاق کو کہا گیا 2 بار طلاق ہے، تیسری بار بات ختم، اسی طرح ہر چیز کی ایک لمٹ ہے اور دودھ پلانے کی بھی ایک لمٹ ہے، تو وہ بھی 2 سال ہجری کیلنڈر کے مطابق ہوگی۔ یہ میں اس لیے کھول کر بتا رہی ہوں، 2 سال میں 20 دن کا ہجری کیلنڈر کے مطابق فرق پڑ جاتا ہے۔ شمسی کیلنڈر کے مطابق اگر کوئی بچہ 20 دسمبر کو پیدا ہوا ہے تو اس کی مدت رضاعت 1 دسمبر کو ختم ہو جائے گی، بلکہ 30 نومبر کو ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہجری کیلنڈر کے مطابق اس کے 2 سال 20 دن پہلے ہی پورے ہو چکے ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے۔ اگر کوئی 2 مہینے پلا کر ختم کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں، 2 دن پلانا چاہے تو بھی، 2 ہفتے تو بھی، 1 سال تو بھی، اور اگر پورے 2 سال تو بھی۔ اب یہاں حکم نہیں آ رہا کہ 2 دن اگر پلاؤ گے تو تم پر زیادتی ہے، اگر 2 ہفتے تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں جواز کی بات ہے، کیا جائز ہے؟ کیا ایسا کرنا گناہ ہے؟ اگر کوئی عورت نہیں دودھ پلانا چاہتی، یا یہ کہ وہ بیمار ہے، یا یہ کہ وہ بچہ ابھی سیٹ ہی نہیں کر رہا، تو کہیں ایسا تو نہیں ایسا کرنا کہیں گناہ کے زمرے میں آ جائے؟ نہیں، احسن تو یہ ہے کہ انسان اس مدت کو پورا کرے۔ اس کے پورے کرنے میں بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں کیا، خصوصاً عربوں کے ہاں کیا رواج تھا، بچے صحرا میں بیچ دیے جاتے۔ یہ ایک رسم تھی، مائیں اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی، خصوصاً شرم کی وجہ سے۔ اس زمانے میں کوئی ڈبے کا دودھ بھی نہیں تھا اور جانوروں کا بھی دودھ نہیں پلایا کرتے تھے بچے کو، لیکن دوسری عورتوں سے پلواتے تھے۔ انسانی دودھ ہی پلایا جاتا تھا بچے کو۔ بہرحال ہر علاقے کے کسٹم، رسم و رواج اپنے اپنے ہوتے، جہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے، کب تک پلایا جا سکتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ عورت کے لیے اجر بھی ہے، اس میں جذباتی، روحانی بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اس کی تفسیر آپ مختلف جگہ سے پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اب اس دوران بھی جب عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بچے کے باپ پر ذمہ داری ہے عورت کو کھلانے کی، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور پہنانے کی، ان کا رزق بھی یعنی کھانا پینا بھی، اور ان کا کپڑا، دونوں چیزیں ہیں، وہ دونوں چیزیں دے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو ہر شوہر دیتا ہے اپنی بیوی کو، اگرچہ یہ لازم ہے، ذمہ ہے، فرض ہے اس پر، ہاں عام حالات میں تو وہ دے گا۔ عموماً کب نہیں دیتے؟ جب طلاق ہو جاتی ہے یا پھر شوہر فوت ہو جائے تو اس کے جو شوہر ہیں پیچھے سے وہ نہیں خیال کرتے، شوہر کے رشتہ دار جو ہیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسا کرنا لازم ہے، ایسا کرنا ہوگا، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ یہ سب کچھ آپ نے اچھے طریقے سے دینا ہے، باتیں نہیں سنانی شوہر نے کہ میں نے تمہیں دیا، بلکہ یہ اس کا فرض ہے نقصان نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور ہاں یہ جو رزق کی بات ہے نا، اس میں روزمرہ کا معمول کا کھانا بھی ہے، اور اس کے علاوہ دودھ آتے ہوئے عورت کو خود دودھ پینے کی، کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، یا جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے۔ اس لیے یہاں پر تو عام کی بات نہیں کی گئی، رزق کی بات کی گئی ہے۔ رزق میں وہ تمام چیزیں کھانے کی جو ایک نیچرل میتھڈ ہے، دودھ پلا رہی ہے، اس کو ضرورت ہو سکتی ہے، کپڑے کی خاص ضرورت پر کیوں بات کی ہے؟ بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن پہلے نیپیز کا رواج نہیں تھا، دودھ پیتے بچے جو بھیگ جاتے اور کپڑے بعض دفعہ ناپاک بھی کرتے ہیں۔ اس دور میں غربت، تنگی تھی، اس میں یہ ہے کہ عام حالات میں کپڑے نہیں بھی ہیں، لیکن اس دوران عورت کے معاملے میں کپڑوں کی بھی سہولت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ کتنا کھانا اور کتنے جوڑے دیے جائیں،
मारूफ की कैद लगा दी गई। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसाहा, ना तकलीफ दिया जाए किसी नफ्स को यानी शोहर को या बीवी को, दोनों में से किसी को भी, इल्ला वुसाहा मगर उसकी वुसत के मुताबिक। उसकी वजाहत कुरान की एक और आयत करती है, वुसत वाला अपनी वुसत के मुताबिक खर्च करे, और जिसके पास थोड़ा है चाहे कि थोड़ा खर्च करे, इसमें से जो अल्लाह ने उसको दे रखा है। सूरत तलाक आयत नंबर 7। अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। ला तुज़ार वालिदतुम बिवालिदिहा, ना ज़रर पहुँचाया जाए माँ को बच्चे की वजह से। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है माँ को बच्चे की वजह से तकलीफ ना दी जाए, यानी शौहर ये समझे कि मैं ना भी खाना कपड़े दूंगा, ये ममता से मजबूर है, ये तो शौक से पलाएगी, मैं ना भी दूंगा कोई बात नहीं। अब क्या है, ये दूध पलवा भी रही है और जुल्म भी कर रहा है, दूध भी पलवा रहा है उससे और जुल्म भी कर रहा है। माँ की वीकनेस है बच्चा, बच्चे की वजह से माँ के अंदर जो वीकनेस है उसको ढाल बनाकर तुम उसको इसके हकूक से महरूम ना करो, ये मुराद है यहाँ। और इसी तरह वला मौलूदुन बिवालिदिही, और ना बाप को उसके बच्चे की वजह से कि औरत कहे कि चूँकि बच्चा उसका है लिहाजा मैं इसे जितना चाहूँ मुतालबा कर लूँ, यानी ज़्यादती वाला मुतालबा ना करे, ज़रूरत से ज़ायद ना ले इससे। वालल वारिसी, और वारिस पर, किसका वारिस, बच्चे का, मिथलु ज़ालिका उसकी मानिंद है, यानी बाप की अदम मौजूदगी में जो बाकी औलिया है उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो इस औरत का ख्याल रखे। मसलन शोहर फोत हो गया, विरासत तकसीम हो गई, अब क्या है, औरत अपने हिस्से में से खर्च नहीं करेगी बच्चे पर, बच्चे के हिस्से में से करेगी, और जो मजीद वारिस हैं वो मिलकर ख्याल रखेंगे इस औरत का। और जो अभी एक और जिम्मेदारी निभा रही है, बज़ाहिर देखने में बच्चा माँ का भी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। इस मामले में इस्लाम इतना सेंसिटिव है, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना 100% बाप का फरीज़ा है। अगर औरत करती है तो एहसान है, सदका है, खुसूसन उसकी सोसाइटी में औरत से भी मुतालबा किया जा सकता है कि वो भी काम करे। अगर वो काम नहीं करती तो वो बहुत बड़ा जुल्म कर रही है सब पर। हालांकि काम करना और कमाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, अगर वो अपनी मर्जी से और खुशी से करती है वो अलग बात है, लेकिन शौहर या बाप उसको मजबूर नहीं कर सकता कि ये पैसे इसके हाथ में दे। तो यहाँ पर वारिस को कहा जा रहा है वो उन जिम्मेदारियों को निभाए जो बाप को निभानी है। बाप मर गया तो बाकी औलिया इस जिम्मेदारी को निभाएं, बच्चों की तलीम और तरबियत का भी ख्याल करें और बेवा का भी ख्याल करें। फ़इन अरादा फिसालन, फिर अगर वो दोनों इरादा करें दूध छुड़वाने का, शोहर को महंगा पड़ रहा है अपनी मुतलका बीवी से, अनतराजिन बाहम रजामंदी से, एक तरफा फैसला नहीं किया जा सकता कि बाप कहे कि मैं तुमसे नहीं पलवाता, मैं जा रहा हूँ लेकर इस बच्चे को कहीं और, नहीं। इस तरह माँ भी उसको कहे और लेकर चल पड़े कि मैं खुद ही कहीं और बंदोबस्त कर लूँगी, नहीं। बाहम रजामंदी मिनहुमा, उन दोनों की यानी शोहर और बीवी की, और तशावुरिन, और मशवरा ज़रूरी है। अब आप देखें तलाक हो चुकी है, चूँकि अब बच्चे का इशू है तो क्या करो, इसके फ्यूचर को बाहम मशवरे से तय करो, क्योंकि वो माँ और बाप दोनों का बच्चा है तो दोनों का हक है इस पर, दोनों बाहम मशवरा करें। इससे आप आइंदा अंदाज़ा लगाएं कि घर का निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम चलाने के लिए शौहर और बीवी को मशवरे की कितनी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर बच्चों की तरबियत के मामले में दोनों को इत्तेफाक से चलने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों का बिगाड़ कहाँ से होता है, माँ कुछ कहती है और बाप कुछ कहता है, एक तरफ बाप ले जाता है दूसरी तरफ माँ ले जाती है, सारा मसला बच्चे पर गिरता है। जी हाँ, इस बच्चे की बेस है, अभी दूध पिलाया जा रहा है, अव्वल तो ये है कि दूध भी माँ पिलाए, उसको नान नफ़का भी ना दिया जाए, खर्चा भी ना दिया जाए, और अगर किसी वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है तो फिर इस सूरत में बाहम मशवरा किया जाए कि बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर सूरत क्या है। और अगर माँ
ماننے کے ٹھیک ہے میں نہیں پلاتی کسی اور سے پلواؤ تو فلا جناح علیہما، تو نہ ماں باپ گناہ گار ہے نہ باپ، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ 2 سال تک دودھ پلوائے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ 2 سال نہیں پلا سکتی تو کوئی بات نہیں، ماں خود نہیں پلانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، تو پہلے طلاق ہوئی ہے یا نہیں، اگر ویسے بھی نہیں پلانا چاہتی تب بھی گناہ نہیں ہے، احسان ہے اس کا، ایک ایک گھونٹ صدقہ ہے، اگر نہیں پلانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، کہہ سکتی ہے کہ یہ عورت اچھی مسلمان نہیں، یعنی یہ کوئی جرم نہیں یا گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں باہمی مشورہ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، اگر تم ارادہ کرو کہ کسی اور سے دودھ پلواؤ اپنے بچے کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَوْلَادَكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم ارادہ کرو کہ کسی اور سے دودھ پلواؤ اپنے بچے کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، کس پر؟ دونوں پر۔ تھرڈ پارٹی آ کر بچے کو سنبھال لیتی ہے، اسے دودھ پلا رہی ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم پوری اجرت دے دو جو تم نے دینا کی ہے، یعنی جو ریٹ فکس کیا ہے، یعنی مہینے میں اتنے پیسے دیے جائیں گے، اس عورت کو جو بچے کو دودھ پلائے گی اتنی دفعہ دودھ پلائے گی، دن میں یہ اجرت ہے۔ کسی کو بھی کسی کام کے لیے رکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اب طے کرتے ہیں، تو اسی طرح اس معاملے میں باقاعدہ ایگریمنٹ ہوگا، جیسے کسی بھی خدمت یا معاوضہ کسی کو دیا جاتا ہے اسی طرح پورا معاوضہ طے کیا جائے گا۔ اگر تم کسی کے ساتھ یہ طے کر لو کہ تم دودھ پلاؤ تو مہینہ بھر دودھ پلائے، تو جب وہ اپنی اجرت لینے کے لیے آئے تو اسے کہو کہ چھٹی کرو، ایسا نہیں کر سکتے تم۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، تمہارے اعمال اس کے سامنے ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مرد کو کہا جا رہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کر لو، تم سے مراد یہاں کون ہے؟ باپ، یعنی باپ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کے حقوق پورے کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔